السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمران اشرفی جامعی۔ اظہار چینل کے ناظرین سامعین، ہم اپنے مہمان کا دل کی اتاہ گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کی اس مبارک مجلس میں ہمارے ساتھ ہیں جامعہ اشرف کے موقر استاذ و مفتی حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد نظر الباری اشرفی جامعی صاحب قبلہ۔ تو آئیے اس پرنور مجلس میں ہم ان سے ایک اہم اور ضروری معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب قبلہ، چھینک آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ چھینک آئے تو سب سے پہلے الحمد للہ کہنا چاہیے۔ جی، جب کوئی بندہ الحمد للہ کہتا ہے تو فرشتے اس کے جواب میں رب العالمین فرماتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور اگر چھینکنے والا الحمد للہ رب العالمین پورا جملہ کہتا ہے جی، تو فرشتے کہتے ہیں رحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو دو چیزیں ہو گئی، ایک یہ ہے کہ الحمد للہ کہے، اور ایک یہ ہے کہ الحمد للہ رب العالمین کہے۔ اور ایک صورت یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ الحمد للہ رب العالمین یا الحمد للہ علی کل حال۔ جی، تو ان میں سے الحمد للہ رب العالمین یا الحمد للہ علی کل حال یہ کہنا زیادہ بہتر ہے بنسبت صرف الحمد للہ کے۔ جی، یہ چھینک والا کہتا ہے، چھینکنے والا، تو فرشتے اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں، لیکن جو سن رہا ہوتا ہے، جی، جو چھینکنے والے کی یہ دعا جو سنتا ہے، جی، تو اس کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ اس کا جواب دے۔ جواب کیسے دے گا؟ تو جو ہی وہ سنے چھینکنے والے کی طرف سے دعا تو وہ جواب میں کہے یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، اور اتنی آواز سے جواب دے کہ چھینکنے والا اس کے جواب کو سن لے۔ جی، اور جواب سن کر چھینکنے والا پھر ریپلائی کرے گا اس کا، اور یہ کہے گا یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ایک میں یہ آیا ہے کہ یوں بھی کہہ سکتا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور آپ کا حال درست فرمائے۔ سبحان یہ چھینک کا جواب، پھر اس جواب پر یہ ریپلائی۔ اللہ۔ جی، اس سلسلے میں جو اس کی شرعی حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ چھینک کا جواب دینا واجب ہے واجب ہے۔ ایک مرتبہ، جی، اور پھر اگر اسی وقت وہ دوسری بار چھینک رہا ہے پھر وہ الحمدللہ کہہ رہا ہے تو اس کا جواب دینا اب واجب نہیں، مستحب ہے۔ جی، لیکن تیسری مرتبہ پھر چھینکے تو اس تعلق سے ترمذی شریف کی ایک روایت ہے جس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب ایسی صورت میں جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جواب کی حیثیت ہوئی۔ جی، لیکن جو چھینک رہا ہے تو کس طرح سے چھینکے یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ جی، تو اس میں یہ آیا ہے کہ چھینکتے وقت وہ سر کو نیچا کر لے، منہ میں کچھ رومال رکھ لے، آواز کو آہستہ نکالے۔ اب ایسا نہیں کہ چھینک آئی تو پورا منہ کھول دے اور بہت تیز آواز نکلے، اس کو فقہاء کرام فرماتے ہیں ایسا کرنا یہ حماقت ہے۔ جی، کچھ لوگ ہوتے ہیں چھینک آتی ہے تو مزید اس میں آواز پیدا کرتے آواز ہیں۔ کی زیادتی کرتے ہیں۔ جی، جی، یہ بالکل غلط ہے، آداب کے خلاف ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ نیز حدیث پاک میں بھی اس سلسلے میں ہماری رہنمائی موجود ہے۔ ترمذی اور ابو داود کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو منہ کو ہاتھ یا کپڑے سے چھپا لیتے اور آواز کو پست کر دیتے تھے۔ تو جب نبی کی رہنمائی اور آپ کا ارشاد ہمارے پاس موجود ہے تو پھر ایک آدمی
اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر یوں تیز آواز میں چھینکنا نہایت ہی غیر مناسب ہے اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ بے شک، جی ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ تو ناظرین، آپ نے یہ سماعت کر لیا کہ چھینک آئے تو کیا کرنا چاہیے۔ تو میرا دوسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے، مفتی صاحب قبلہ، چھینک کی حکمت کیا ہے؟ جی، یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ چھینک کی حکمت، ابھی جیسا کہ ہم نے کہا کہ ایک آدمی اگر چھینک آئے اور اس پر وہ الحمدللہ علی کل حال کہے، جی تو اس تعلق سے ایک شارح حدیث حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی بدایونی، جی انہوں نے ایک کتاب ہے ان کی مرأۃ المناجی جو مشکات کی شرح ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے چھینکنے کے بعد الحمدللہ علی کل حال کہا، جی پھر اس کے بعد اپنی زبان سارے دانتوں پر پھیرا، اندر ہی اندر میں زبان کو دانت پر، تو فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ دانت کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ ماشاء اللہ، جی، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو کوئی چھینک آنے پر جی الحمدللہ علی کل حال کہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ انسان داڑھ اور کان کے درد میں کبھی مبتلا نہیں ہوگا۔ سبحان یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کی ایک ہمارے لیے جو فائدہ، جو حکمت ہے وہ یہ ہے، بعض لوگ چھینک کو بدفعلی پر محمول کرتے اور کہتے ہیں کہ جسے چھینک آ جائے تو سمجھو کہ اب کام اچھا نہیں ہوگا، کچھ گڑبڑ ہونے والا ہے، جی اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ چھینک آنا یہ بدفعلی نہیں ہے، جو اس کو بدفعلی کہتے ہیں وہ جہالت میں ہے، بلکہ چھینک تو ایک بہت اچھی چیز ہے۔ چھینک ایک بہت اچھی چیز ہے، اور چھینک کے تعلق سے احادیث کے اندر یہ موجود ہے کہ چھینک کو شاہد عدل قرار دیا گیا ہے، لہذا جو اسے غلط کہے، بدفعلی کہے، وہ غلطی پر ہیں۔ چھینک آنا اچھی بات ہے، اس کے کئی طریقے سے طبی نقطہ نظر سے بھی دیکھا گیا ہے تو وہ چھینک انسان کے لیے مفید ثابت ہوئی ہے۔ جی مثلا کہا جاتا ہے کہ چھینک انسان کی صحت کی علامت ہے۔ ایک انسان جب صحت مند ہو تو اس کو چھینک آتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب انسان نزلہ، ایک جو بیماری ہوتی ہے ٹھنڈیوں کے موقع پر، نزلہ جب ہو انسان کو اور اس موقع پر چھینک آئے، تو یہ چھینک انسان کے دماغ، کان اور ناک، ان سب کے راستوں کو صاف کر دیتی ہے۔ جی اسی طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب چھینک ہوتی ہے تو انسان کی آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، صحیح۔ سر کا بوجھ کم ہو جاتا ہے، اور ڈاکٹروں کے آپ حساب سے دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب نومولود بچہ چھینکتا ہے تو والدین بھی اور معالجین بھی اس چھینک کو بچے کی تندرستی کی علامت سمجھ کر خوش ہوتے ہیں۔ یہ چھینک ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب چھینکتا ہے تو ایک انرجی پیدا ہوتی ہے، اندر سے ایک چستی آتی ہے، ایک فرحت محسوس کرتا ہے چھینکنے والا، اور اس سے اب جو آگے آنے والا کام کرنا ہے اس میں ایک طرح سے دلچسپی اور رغبت پیدا ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود چھینک کو بدفعلی کہنا میری سمجھ سے تو بالکل پرے ہے۔ یہ تو آپ نے ایک طبی نقطہ نظر سے اور عام سماجی ایک ماحول کے اعتبار سے آپ نے سنا۔ اس تعلق سے بخاری شریف کے اندر خود حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب العطاس، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو چھینک پسند ہے۔ تو جو چھینک رب کو پسند ہو اور جس چھینک کی بنیاد پر انسان کے اندر وہ جو غنودگی اور جو غفلت سی ہوتی ہے ایک وہ دور ہو جائے، تو پھر اس چھینک کو بدفعلی کہنا بالکل غلط ہے، یہ حدیث کے خلاف بھی ہے۔ جی لہٰذا چھینک ایک ہمارے لیے مفید اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح سے نعمت ہے، رحمت ہے۔ جی سبحان اللہ۔ مصعب، بہت شکریہ کہ آپ نے چھینک کی حکمت کے بارے میں ہمارے ناظرین کو یہ بتایا کہ چھینک آنے کے فوائد کیا ہیں اور اس کے لیے آنا کتنا ضروری ہے۔ جی تو آپ کا جواب سننے کے بعد تو یہ ہے کہ اس کا جواب دینا بھی
چھینک جی آئے جی تو اس کا جواب دینا انسان پر ایک مرتبہ واجب ہے. جی اور اگر نماز کی حالت میں اگر چھینک آئے تو کیا کیا جائے؟ جی نماز کی حالت میں اگر چھینک آئے تو ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر چھینک آنے سے پہلے آدمی کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہم جی کو چھینک آ رہی ہے تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ کوشش کرے دبائے اس کو، جی آواز کو پست کرے، نہ ہو تو وہ اپنے دائیں ہاتھ کی پشت سے اپنے جو ہے منہ کو وہ بند کر لے تاکہ دور تک آواز نہ جائے، چونکہ وہ نماز میں ہے. جی بہرحال اگر چھینک اس کے باوجود آ جاتی ہے تو وہ تو روک نہیں سکتا ہے، یہ قدرتی نظام کے تحت ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ عام حالت کی طرح نماز میں بھی چھینک کے بعد جان بوجھ کر کے الحمدللہ نہ کہے. جی اگر یوں ہی بلا ساختہ نکل گیا الحمدللہ تو اس کی نماز تو خیر فاسد نہیں ہوگی، لیکن جان بوجھ کر کے اگر وہ چھینک کے لیے الحمدللہ بول رہا ہے تو اس کی نماز جائے گی. جی اچھا، پھر اس کے بعد اگر اس کی چھینک کے بعد الحمدللہ کو سن کر دوسرا آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے وہ جواب میں اگر یرحمک اللہ کہہ دیتا ہے تو اس کی نماز تو گئی، چونکہ یرحمک اللہ کہنا ظاہر بات ہے کہ وہ اس کے جواب میں بول رہا ہے. جی تو گویا کے دوران نماز کلام کرنا ہوا، سوال گویا کہ ایسے ہی ہوا جیسے کوئی سلام کرے اور اس کا وہ جواب دے تو نماز فاسد ہو جاتی ہو ہے. جائے گی. تو اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی. جی جی ماشاء اللہ بہت خوب. تو اسی طرح اگر عورت کی چھینک کا جب عورت کو چھینک آئے جی. تو الحمدللہ کہے تو کیا اس کا جواب مرد دے سکتا ہے؟ اور اگر اسی طرح اگر مرد جو ہے چھینکے اور الحمدللہ کہے اور عورت سن لے اس کی آواز کو تو کیا اس پر بھی واجب ہوتا ہے اس کا جواب دینا؟ جی چونکہ مسئلہ جواب تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ ایک آواز، عورت کی آواز بھی عورت ہے. تو اس تعلق سے اسلام نے ایک بہترین راستہ ہمیں اور سب لوگوں کو دیا ہے کہ جب عورت کو چھینک آئے تو مرد اس کا جواب دے یا نہ دے. جی اس کا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس عورت پر جو چھینک رہی ہے وہ کس عمر کی ہے. اگر عورت بوڑھی ہے تو مرد اس کا جواب دے، کوئی جی. دقت نہیں ہے. اور اگر جوان ہے تو مرد اس کا اس طرح سے جواب دے، اگر عورت نے الحمدللہ کہہ دیا ہے تو مرد اس کا جواب دے، لیکن اتنی آواز میں جواب دے کہ عورت کو وہ جواب سنائی نہ پڑے، وہ اپنے دل ہی میں یا ہلکی آواز میں کیا کرے، جواب دے. یہ تو مسئلہ ہوا کہ عورت کی چھینک کا مرد نے جواب. اب اگر مرد نے چھینکا اور عورت نے جواب دیا، جی وہ دے سکتی کہ نہیں دے سکتی؟ اس میں بھی یہی ہے کہ عورت اتنی آواز میں چھینک کا جواب دے جتنے کہ وہ سن نہ سکے، مرد کو سنائی نہ پڑے. اور اگر مرد کو سنائی پڑ بھی جائے تو مرد اس کا ریپلائی جو پھر جواب کے بعد جو ایک دعا پڑھی جاتی ہے جیسے پہلے بتایا ہم نے، تو اس میں حکم یہ آیا ہے کہ اس کو وہ آہستہ سے کہے. چونکہ معاملہ یہاں پر جو ہے وہ عورت کا ہے، اس کی آواز بھی چونکہ عورت ہے اس لیے آواز سے بچنا چاہیے. یہ ان عورتوں کا معاملہ ہے جو محرمات میں سے نہیں ہیں. جی لیکن جو محرمات ہیں جیسے کہ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، ان لوگوں نے اگر چھینکا ہے تو اس کا جواب آپ آواز سے دے سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، چونکہ یہ آپ پر ویسے ہی پہلے سے حرام ہے. اس لیے یہ عورت ضرور ہے لیکن ان کی آواز عورت آپ کے لیے نہیں ہے. یہ مسئلہ غیر محرم کے لیے بتایا گیا ہے. جی جی ماشاء اللہ بہت خوب. اظہار چینل کے ناظرین و سامعین، آپ حضرات نے آج چھینک کے بارے میں سماعت فرمایا کہ چھینک کی حکمت کیا ہے، اس کی فوائد کیا ہیں، اور اگر نماز کی حالت میں چھینک آئے تو کیا کرنا چاہیے. تو ناظرین انشاءاللہ ہم لوگ اسی طرح آپ کے سامنے اچھی سے اچھی معلومات کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ توجہ دیں اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل سے اچھی معلومات سے مزین ہوں گے انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.